آج سے 11 سال پہلے، یہ سن لیں ذرا، 11 سال پہلے میں نے کیا کہا تھا، یہ ذرا پہلے سن لیں، کیونکہ یہ میں نے آپ نہیں، یہ میں نے سب پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ یہ سرکس ایک دن ہوگی. تو اگر یہ آپ وہ 11 سال والی ویڈیو چلا دیں. ہر بار جب جنرلز پاور میں آتے ہیں وہ پھر اپنے پتلوں کو سامنے لے کے آتے ہیں، اور میں ایک پتلا بیٹھا ہوں. لینڈ گریبنگ کے اوپر ان کا نام آ رہا ہے، بدنامی ہو رہی ہے فوج کی. یہ پاکستانی فوج کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی فوج کا خیر خواہ ہے تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ غلط کر رہی ہے پاکستانی فوج. دیکھیں نا، کیوں نہیں دنیا کے اندر فوج کہیں اور جنرل کوئی ملک چلا رہا ہے سوائے ایک ملک کے برما کے، جس کا حال دیکھنے والا ہے. کیوں نہیں اور کسی ملک کے اندر فوجی جنرل آ کے ملک چلا رہا ہے؟ کیونکہ یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ فوج کا کام ملک چلانا نہیں ہے. نہیں عمران صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ فوج کی جو ہائی براس ہے وہ بہت بینیفٹ لیتی ہے ملٹری؟ اب تو سارے ادارے دیکھیں تقریباً ریٹائر اور ان سروس جو ہیں وہ بیٹھے ہیں. اس سے بھی نقصان ہے فوج کو. یہ فوج کا کوئی خیر خواہ، یہ نہیں فوج کا خیر خواہ ہی تنقید کرے گا اس کو. میرے پاس کئی ریٹائرڈ جنرلز ہیں جو بڑی تنقید کرتے ہیں. ہماری پارٹی میں ایسے جنرل جو فوجی ہیں جو کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستانی فوج کے ساتھ. لیکن اب پبلک میں بھی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے، کرپشن کے ایلیگیشنز لگ رہے ہیں. فوج جب کھل کے سویلین لائف میں آ جائے گی، اب حکومت رحمان رپورٹ پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے، تب لکھا ہوا تھا کہ فوج جب سویلین لائف میں آئی ہے، کرپشن آ گئی ہے، لینڈ گریبنگ کے ایکوزیشنز ہیں ان کے اوپر، یہ جو فوج ہے یہ کمزور ہو گئی ہے، یہ ان کی جو ٹفنس ریکوائرڈ ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ایز اے فائٹنگ یونٹ ان کی کیپبلٹیز کم ہو گئی ہیں. یہ حکومت رحمان رپورٹ کے اندر ہے. تو وہ فوج کا دشمن تو نہیں تھا جس نے رپورٹ لکھی تھی. تو آج یہ جو ہو رہا ہے کہ فوج پاکستانی پالیٹکس میں جس طرح جنرل مشرف لے آئے ہیں، اس سے پاکستانی فوج ایز این انسٹیٹیوشن سفر کر رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے اس کو. جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج ہمارے مینشن میں آئے، آپ کی ٹیم آئی. آپ میاں شہباز شریف صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ بھی آپ کی آرگنائزیشنل سکلز بھی ہم نے دیکھ لی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنی تقریر پہلے شروع کرتا ہوں، میاں محمد نواز شریف کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے جو اے پی سی میں کامیابی حاصل کی، اور وہ کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان میں ایک حقیقی جمہوریت کے لیے جو جدوجہد کرنے کے لیے جماعتیں تھیں ان سب کو اکٹھا کر دیا. کیونکہ اب تک پاکستان کی جو اپوزیشن تھی وہ تحریک نہیں چلا سکتی تھی. اب تک ہم بند کمروں میں صرف ریزولوشنز پاس کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. اب پہلی دفعہ وہ جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں جو عملی طور پہ جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوئی ہیں، اور جس کا پہلا جلسہ انشاءاللہ 9 اگست کو کوئٹہ سے شروع ہوگا. یہ تحریک کا آغاز ہوگا، بلکہ انگلینڈ میں تحریک کا آغاز ہو چکا ہے. آپ پہلے لوگ ہیں جو اس پارٹی میں شامل ہیں. اور ویسے میاں صاحب، آپ کو ایک میں بات کہہ دوں کہ جنرل مشرف آپ پہ کافی مہربان رہا ہے. سن لیں میری بات، وہ مہربان ایسے رہا ہے کہ اس نے آپ کی پارٹی کے سارے 2 نمبر لوٹوں کو اٹھا کے کاف لیگ پہ ڈال دیا. یعنی کہ اس نے وہ کام کیا آپ کی پارٹی کے لیے جو آپ خود بھی نہیں کر سکتے. آپ کی پارٹی کو صاف کر دیا. کہا تھا، یہ ذرا پہلے سن لیں، کیونکہ یہ میں نے آپ نہیں، یہ میں نے سب پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ یہ سرکس ایک دن ہوگی. تو اگر یہ آپ وہ 11 سال والی ویڈیو چلا دیں. چاہتے کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں. میں ٹی وی کے اوپر لے کے آیا، باجوڑ میں تحریک انصاف کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ڈاکٹر خلیل، وہ اور اس کا بھائی ٹرائبل علاقے میں 2 گاڑیوں میں جا رہے تھے. پاکستان کا ہیلی کاپٹر آیا،
وہ سارے گاڑیوں سے نکلے, گاڑیاں روکی اور قانون جو ان کو کہتا تھا ہاتھ کھڑے کر دیے انہوں نے, گاڑیوں سے باہر نکل گئے. وہ ہیلی کاپٹر گن, اپنی ہیلی کاپٹر گن نے ان کو شیل کیا. اس کا بھائی مارا گیا, بھائی کے بچے مارے گئے, اس کے اپنے بیٹے 7 سال بیٹے کی دونوں ٹانگیں چلی گئیں. جو بچے, کسی کا بازو نہیں, کسی کی ٹانگ نہیں, کسی کی آنکھ نہیں. تو ان کا یہ 700 جو کیجولٹیز بتا رہے ہیں, ان کے اندر جو لوگ زخمی ہوئے یا جن کی جو معذور ہوئے, ان کی فگر نہیں ہے. اور 708 لوگوں میں سے صرف 8 ملیٹنٹس تھے. یہ پاکستانی گورنمنٹ کی فگرز ہیں. بیچارے 700 لوگوں کو کون پوچھے گا؟ ان کے گھر والوں کو کون پوچھے گا؟ اور اگر میرے گھر میں کوئی بمباری کر کے میرے عورتیں بچے مار دے, میں دہشت گرد بن سکتا ہوں, میں لڑ سکتا ہوں. ابھی نہیں. میں صرف یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے ملک میں کسی اور کی جنگ لے کے ہر روز دہشت گرد پروڈیوس کر رہے ہیں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ UN چارٹر کی وائلیشن ہے, انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. کسی کو اجازت نہیں ٹو بی جج, جوری اینڈ ایکسیکیوشنر. پھر کسی ملک کی ساورنٹی کی وائلیشن. یہ لیکن آپ نے انجوائے کرنا ہے. اتنی بری حالت, آپ 9 سیٹ پر چناؤ لڑے, 7 سیٹوں پر آپ کی ضمانت ضبط ہو گئی. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج تک پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں جیت سکا. جب اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, آج تک ہماری تاریخ میں اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. یاد رکھیں کہ PMLN جو پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی, جس کی 2/3 میجورٹی تھی پارلیمنٹ میں پہلے, اس کو صرف 13 سیٹیں ملی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب وہ کھڑے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا. تو ہم تو ابھی نئی پارٹی تھے. اس وقت ہماری اولین ترجیح اس غیر نمائندہ اور نااہل اور سلیکٹڈ حکومت اور اس سے کہیں زیادہ اہم اس نظام سے جس کا میں نے ذکر کیا ہے, اس سے نجات حاصل کرنا ہے. عمران خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں ہے. ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. یہ میں الیکشن سے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں. آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے اور ان کے خلاف ہے جنہوں نے اس طرح انہیں الیکشن چوری کر کے اس طرح کے نااہل بندے کو اس جگہ پر لا کر بٹھایا ہے. لیکن آپ نے انجوائے کرنا ہے. اب پاکستان میں وقت آ گیا ہے کہ ایجنسیز کا رول ختم ہو. ایجنسیز نے یہ جو جوڑ توڑ کر کے پتلوں کو سامنے لا کے ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. ایجنسیز کا ایک کام ہوتا ہے کہ اس کو اوپر لے کے آئیں جس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ان کو کنٹرول سیاستدان چاہیے, ان کو کنٹرول جج چاہیے, ان کو کنٹرول بیوروکریٹ چاہیے, اور یہ ساری الیکشن کو مینیپولیٹ کر کے یہ کنٹرول پتلوں کو سامنے لے کے آتے ہیں. ملک کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی ادارہ کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے وقت آ گیا ہے کہ فوج اپنے کانسٹیٹیوشن رول پہ چلے. کوئی پاکستانی نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو. پاکستان کو ایک مضبوط فوج چاہیے, لیکن جو فوج کا رول جنرل مشرف فوج سے کروا رہا ہے, فوج کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ایز این انسٹیٹیوشن برباد ہو رہی ہے. آپ حمود الرحمان رپورٹ پڑھیں. حمود الرحمان رپورٹ میں بڑے واضح طریقے سے آج سے 35 سال پہلے لکھا گیا تھا کہ فوج کی انوالومنٹ پالیٹکس میں, فوج کے اندر کرپشن آئی ہے. یہ حمود الرحمان رپورٹ ہے کہ جو سینئر آفیسرز ہیں ان کی پروفیشنلزم ختم ہو گئی ہے. جو سینئر آفیسرز ہیں وہ لینڈ گریب میں لگے ہوئے ہیں 35 سال پہلے. ان کی پروفیشنلزم, ان کی رگڈنس ختم ہو گئی ہے. یہ لفظ میں حمود الرحمان کے بتا رہا ہوں. تو آج اس سے زیادہ برا حال ہے. فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن بچانا ہے جنرل مشرف سے. اس کا اگر کانسٹیٹیوشن رول نہیں ہوگا, ہماری فوج لڑنے کی فوج نہیں رہے گی
और अवाम और फौज के अंदर एक कहा था, ये जरा पहले सुन ले, क्योंकि ये मैंने आप नहीं, ये मैंने सब पेशन गोई की हुई थी कि ये सर्कस एक दिन होगी. I discovered that it's not the fault of generals. It's the institution which they come out of. They just don't have the vision to run a country. They are not equipped to deal with normal human beings. They don't understand debate and consensus and stuff. And so as Churchill once said, war is too serious a business for generals. I really believe that they're not equipped to make these decisions. They should be given, projects, okay, go capture that hill. But when you tell them to run the country, it doesn't work. लेकिन आपने एंजॉय करना है. फौज को किसी सूरत ना वहां भिजवाएं. वहां अगर हमारी ये लड़ाई छिड़ गई अपने कबायलियों के साथ, तो आप फिर हिंदुस्तान वगैरह भूल जाइए. सारी फौज सारी जिंदगी वहीं फंसी रहेगी. आप जब अपने शहरियों के ऊपर अपनी फौज इस्तेमाल करते हैं और बॉम्ब मारते हैं, ये बहुत बड़ा आप जुल्म करते हैं अपने लोगों पे, जब तक कि आप पूरा रूल ऑफ लॉ फॉलो ना करें. आप पूरा पहले फॉलो करें कि क्या आपको एविडेंस थी. जब पाकिस्तान ने 9 फरवरी 2004 पाकिस्तान की फौज वजीरिस्तान भेजी, उसके बाद जो रद्द अमल आया, वो सारे मलिक मारे गए. उसके बाद एक नया वहां निजाम आ गया. वो जो तालिबानाइजेशन कह रहे हैं, वो रिएक्शन आया पाकिस्तानी फौज ने. इसी तरह की जो ये बातें कर रहे हैं बीमारी की, आप ये कहते हैं कि इंतहा पसंद कैसे बनता है. मेरे बीवी बच्चे आप मार दे, मैं कल इंतहा पसंद बन जाऊंगा. 14 अगस्त को आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी ने कहा, ये हमारी जंग है. हमारी जंग तब होगी जब हम अमेरिका से पैसे नहीं लेंगे. अच्छा, जब आप उनसे अगर पैसे लेंगे, आप जो मर्जी कह दें हमारी जंग नहीं है, वो कहेंगे आप अमेरिका से पैसे लेके जंग लड़ेंगे. इतना झूठ बोला इस जंग के अंदर कि जी हमारी जंग थी. भाई हमारी जंग ना कोई पाकिस्तानी मुलव्वस था 9/11 में. अलकायदा अमेरिका ने बनाई हुई जो बैठी हुई थी उस वक्त अफगानिस्तान में. तालिबान जो मिलिटेंट तालिबान थे ही नहीं पाकिस्तान में. तो हम कैसे इस जंग में चले गए जब कोई पाकिस्तानी मुलव्वस